بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالسلام چغتائی وینچر success.pk کی جانب سے حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں F8 کچہری اسلام آباد میں۔ یہاں ایڈوکیٹ فرحان کھوکھر صاحب سے بات کریں گے کہ لوگوں کو جو قانونی مسائل پیش آتے ہیں وہ ان کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ ایڈوکیٹ فرحان کھوکھر صاحب، آپ اپنا تعارف پیش کریں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فرحان علی کھوکھر ایڈوکیٹ ہے۔ میں تقریباً عرصہ 12-13 سال سے وکالت کے پیشے سے منسلک ہوں۔ میری کوالیفیکیشن آپ نے پوچھی ہے، میں نے BSc ڈبل میتھ فزکس کی تھی، اس کے بعد LLB میں نے کی اور پھر وکالت کے پیشے سے میں منسلک ہو گیا اور اب ادھر اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں یہیں پہ وکالت کر رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہمارے کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے، اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں اس کے علاوہ دیگر عدالتوں میں، راولپنڈی کی عدالتوں میں، گرد و نواح کے قریب کی جو عدالتیں ہیں ان سب میں میری پریکٹس ہے، یہیں پہ میں وکالت کر رہا ہوں۔ آپ کس قسم کی سروسز دیتے ہیں؟ کس قسم کے جو مسائل ہیں ان میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ بتائیں۔ دیکھیں، سروسز جو میں پرووائڈ کرتا ہوں بیسیکلی میرا جو فیلڈ آف پریکٹس ہے وہ جنرل پریکٹس لائر ہوں۔ میں لیٹیگیشن کا میں وکیل ہوں۔ جو آپ کے معاملات روزمرہ زندگی میں آپ کو پیش آتے ہیں، جس طرح آپ کے کسی کے ساتھ کوئی جرم ہو جاتا ہے، کوئی وقوع ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی کرمنل کیس ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، سول کیس ہے، فیملی کیسز ہیں، آئلی معاملات ہیں، آپس میں لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، رینٹ کے معاملات ہیں، کرایہ داری کے، اس کے علاوہ جو جتنے بھی معاملات جس میں آپ کو آ کے کورٹ میں کیس فائل کرنا پڑتا ہے یا پولیس کی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ کیس کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے، وہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں اور ان میں ہم اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے ہر جو ہمیں کوشش حسب مقدور ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا ایڈوکیٹ فرحان کھوکھر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ عدالتوں کی اقسام کیا کیا ہیں؟ عدالتوں کی اقسام عدالتوں کی اقسام جو ہیں ان کی اس کی بائفرکیشن کے 2-3 طرح سے وہ بائفرکیٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو ان کی بائفرکیشن اس طرح سے ہے کہ عدالتیں کس طرح کے میٹرز دیکھتی ہیں، وہ کون سے قانون سے متعلقہ معاملات ہیں جو عدالتیں دیکھتی ہیں، اور ایک ان کی ہائرارکی کے حساب سے ہے کہ چھوٹی عدالت کون سی ہے، اس سے بڑی، اس سے بڑی۔ تو ہمارے پاس جو پاکستان کا لیگل سسٹم ہے اس میں سب سے چھوٹے ہمارے پاس سول ججز ہوتے ہیں۔ سول ججز آپ کے وہ ججز ہیں جو آپ کے سول کیسز ہیں، معاملات ہیں لوگوں کے آپس میں، لوگوں کے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ رائٹس ہیں جن کا تعلق جرائم کے ساتھ نہیں ہے، آپس کے لین دین اور آپس کے حقوق کے ساتھ ہے، زمین کے لین دین کے اور دیگر اس طرح کے معاملات۔ وہ سول جج سب سے چھوٹی سول عدالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو اس کا اپیلیٹ فورم ہے سول جج، اس کے بعد اس کے فیصلے سے اگر ایگریوڈ ہوتے ہیں تو اوپر ہمارے پاس ایک ڈسٹرکٹ جج کا فورم ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ جج صاحب کے بعد ہمارے پاس ہائی کورٹ کا فورم ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ ہائرارکی ہے کورٹس کی پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز ڈیل کرتی ہیں کورٹس، کس طرح کے معاملات کو وہ ڈیل کرتی ہیں، اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 2 اس کی میجر اقسام ہیں کورٹس کی، کرمنل کورٹس ہیں اور سول کورٹس ہیں۔ جو سول کورٹس میں سول جج صاحب ہوتے ہیں وہ کرمنل کیسز میں ان کے جس طرح سول کیسز میں سول جج صاحب چھوٹی عدالت ہوتے ہیں، کرمنل کیسز میں میجسٹریٹس ہوتے ہیں۔ ہر میجسٹریٹ کو مختلف تھانے ایلوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے وہ معاملات دیکھتے ہیں اور ان سے جو کمپلینز آتی ہیں، جو ریمانڈز آتے ہیں وہ انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ اور میجسٹریٹ کے اوپر پھر سیشن جج کا ایک فورم ہوتا ہے، سیشن کورٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ہائی کورٹس ہوتی ہیں، اور ہائی کورٹس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ یہ ہائرارکی کرمنل میں بھی اسی طرح چلتی ہے۔ پھر ان میں آگے بھی مزید اقسام ہیں، جس طرح کرمنل کورٹس اور سول کورٹس تو ایک جنرلائزڈ کورٹس ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیشل کورٹس ہیں، جس طرح نیب کی ہمارے پاس خصوصی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی کی ہمارے پاس خصوصی عدالتیں ہیں جو ٹرائل کرتی ہیں، اسی طرح نارکوٹکس کی خصوصی عدالتیں ہوتی ہیں جو ٹرائل کرتی ہیں۔ تو بنیادی یہ اقسام ہے عدالتوں کی جو ہمارے پاس پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔
اچھا یہ بتائیں کہ کسی کے ساتھ، کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی فراڈ، کوئی وقوع، کوئی جرم ہو جائے تو وہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کسی کے ساتھ اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے، کوئی جرم یا وقوع ہو جاتا ہے، تو عام طور پہ ایک عام جو شہری ہے اس کو یہ علم نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، میں کہاں پہ جاؤں اور میں قانون کی اور عدالتوں کی اسسٹنس کیسے حاصل کروں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی جرم ہوا ہے، کوئی سنیچنگ ہو گیا ہے، کوئی فراڈ کر گیا ہے، کوئی لین دین میں کوئی گڑبڑ کر گیا ہے، یا کسی قسم کا کوئی ایسا کام ہوا ہے جو ہماری تعزیرات پاکستان ہے اس کے روح سے یا کسی بھی دوسرے قانون کی روح سے جرم کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہو، ایسا کوئی بھی واقعہ یا وقوع کسی کے ساتھ پیش آیا، تو سب سے پہلا کام اس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ کنسرن جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اتھارٹی ہے، اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، جو آبویسلی پولیس ہے۔ سارے کیسز میں آپ نے پولیس کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، پولیس کے پاس آپ نے جا کے ایک کمپلین لانچ کرنی ہوتی ہے، آپ وہ استغاثہ لکھ کے دیتے ہیں تو اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کرنی شروع کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کر کے اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنی ایک رپورٹ بناتی ہے، چلان بنا کے ٹرائل کورٹ کے پاس وہ پٹ اپ کرتی ہے، اور اگر کوئی ملزم گرفتار کرتی ہے ان کا ریمانڈ لینے کے لیے انہیں بھی وہاں پہ پیش کرتی ہے۔ پھر وہ ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل ہونے کے بعد اس کی جزا سزا یا ملزم کو ایکوٹ کیا جاتا ہے اگر وہ بے بنیاد ایف آئی آر ہو، اور اگر اس میں وہ پایا جائے، ملوث پایا جائے، تو پھر اس کو اس کے مطابق سزا ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی وقوع کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ جس ایریا میں وہ وقوع ہوا ہے اس علاقے کے میجسٹریٹ، اس علاقے کے تھانے کے پاس، جو تھانہ اس علاقے کو لگتا ہے اس ایریا کے تھانے کے پاس وہ جائے، ان کی کنسرنڈ پولیس آفیسر کو کنسرنڈ پولیس اسٹیشن پہ وہ رپورٹ کرے، تو اس طرح سے وہ مدد حاصل کر سکتا ہے قانون کی۔ اچھا، خواتین جو ہیں وہ آئلی معاملات میں بہت مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، یہ جو آپ نے پوچھا ہے فیملی کیسز کا، خواتین کے آئلی مشکلات جو خواتین فیس کرتی ہیں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ ہمیں بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی میں ایک سائلنٹلی بہت زیادہ پھیلا ہوا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ فیملی کیسز آتے ہیں، لوگوں کے آئلی معاملات ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی جو بھی ریزنز ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کسی خاتون کو کسی طرح کی کوئی آئلی معاملات میں دقت درپیش ہے، زبردستی کی شادی ہو گئی، وہ وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تھیں، یا شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی وجہ سے، گھر آباد نہیں رکھنا چاہتی، تو قانون بہت زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے خواتین کو خصوصی تحفظ فراہم کرتا ہے قانون، اور اس میں ایسے حقوق دیتا ہے کہ خاتون اگر چاہتی ہے وہ خلا لے سکتی ہے، وہ بچے اگر ڈیورس کر دیتا ہے ہسبینڈ تو بچوں کی کسٹڈی کا پرائر رائٹ ماں کے پاس ہے، ماں کے پاس بچوں کی کسٹڈی رہتی ہے، اور وہ مینٹیننس بھی کلیم کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے خلاف، کیونکہ بچوں کو مینٹین کرنا ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، قانون کی روح سے وہ باپ کو ہی مینٹین کرنا ہوتا ہے، کسٹڈی ماں کے پاس رہتی ہے اکثر کیسز میں، اور ہر کیس میں مینٹیننس جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہوتی ہے، اس نے مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری خواتین عموماً پردہ نشین خواتین ہوتی ہیں، باہر معاشرے میں کبھی اتنا زیادہ ایکسپوئر ان کا نہیں ہوا ہوتا، ان کو اپنے حقوق کا صحیح طرح سے پتہ نہیں ہوتا۔ خواتین کا جو سامان جہیز جو ان کا ہوتا ہے، اگر علیحدگی ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے، تو سامان جہیز جتنا ان کا تھا وہ سب کا سب بھی کورٹ ریکور کروا کے دیتی ہے، ان کا جو حق مہر ہے وہ بھی ان کو ریکور کروا کے دیتی ہے اگر ادا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے برائڈل گفٹس جو ان کو ملے ہوتے ہیں، جو زیورات ان کو لڑکے کی طرف سے اپنے سسرال کی طرف سے ملے ہوتے ہیں، وہ سب بھی خاتون کی بلانگنگ ہوتی ہے، اور کورٹ وہ بھی ایک ایک چیز جتنی ثابت ہوتی ہیں آپ کی، وہ سب آپ کو دلواتی ہے واپس، اور بذریعہ بیلف کورٹ کے اہلکار جاتے ہیں وہ آپ کو واپس دلواتے ہیں۔ تو ہر طرح کے جو حقوق ہیں خواتین کے، بچوں کے حوالے سے، مینٹیننس کے حوالے سے، ان کی اپنی مینٹیننس کے حوالے سے، ان کے بچوں کی مینٹیننس جو نان و نفقہ ہے، خرچہ ہے، اس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی بلانگنگز اور ساری ان کی پراپرٹی موویبل، ان کی گفٹس، ان کے سارا سامان جو جائز پڑا ہوا ہے وہ سارا کا سارا وہ بھی واپس کورٹ دلواتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری طرح سے کورٹ ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے، اور فیملی کورٹس بالکل الگ ہیں دوسری کورٹ سے، وہاں پہ یہ کرمنل ٹرائلز اور یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ فیملی کورٹ سے فیملی کیسز کو ڈیل کرتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ خواتین آ کے قانون کی مدد حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے، آپ جس ڈسٹرکٹ میں آپ کی رہائش ہے، آپ کو عام طور پہ آپ کو کیس وہاں فائل کرنا ہوتا ہے جہاں پہ کاز آف ایکشن ارائز ہوتی ہے۔
یعنی جہاں پہ وہ معاملہ یا وہ وقوع ہوا ہے یا جہاں پہ کوئی لین دین ہوا ہے یا جہاں پہ کوئی پراپرٹی سچویٹڈ ہے. لیکن خواتین کے آئلی معاملات میں قانون اتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے خواتین کو کہ آپ کی ریزیڈنس جس بھی ضلع میں ہے پاکستان میں، اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے سسرالیوں کی، آپ کے میکے والوں کی، آپ کے ہسبینڈ کی ریزیڈنس کہاں پہ ہے، آپ جہاں پہ ریزائڈ کر رہی ہیں اس ضلع کی جو ضلع کی کچہری ہے، کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہاں پہ آپ جا کے فیملی کیسز جو ہیں، جو فیملی ججز دیکھتے ہیں فیملی کیسز، ان فیملی ججز کے پاس آپ دعویٰ دائر کر سکتی ہیں. جو بھی آپ ریلیف کلیم کر رہی ہیں اس کے حساب سے آپ اپنے لائر کو انگیج کریں گی، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور اس کے مطابق آپ کو جو ریلیف چاہیے اس کا وہ دعویٰ فائل کریں گے اور آپ کا کیس کنٹیسٹ کریں گے. ایک اور بات میں بتاتا چلوں بڑی ضروری ہے کہ خواتین کے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس بات سے بھی لوگ اسپیشلی خواتین کورٹس کی طرف آتے ہوئے گھبراتی ہیں کہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے کیسز میں اور کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. تو فیملی لاء کے مطابق ود ان 6 months خواتین کی کیسز ڈیسائیڈ کرنا مینڈیٹری ہے. سول کیسز ایسے ہوتے ہیں کئی جن میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کرمنل کیسز میں بھی لگ جاتا ہے، لیکن فیملی کیسز کورٹ کی پریورٹی ہوتی ہے کہ جلد از جلد ختم کیے جائے اور وہ بہت جلدی نبٹ جاتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب، کیا ہر شخص کو کچہری میں آنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی؟ جی عبدالسلام بھائی، یہ بڑا دلچسپ یہ سوال آپ نے کیا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا ہر شخص کو کچہری یا کورٹس میں آنا پڑتا ہے. تو بالکل اس کا جواب اسبات میں ہر شخص کو آنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے. بعد میں والدین کی ڈیتھ کے بعد وراثت کے جتنے ان کے حقوق ہیں اگر وہ ڈسپیوٹڈ نہ بھی ہوں، ایون دین ان کو کورٹ سے آرڈر درکار ہوتے ہیں وراثت میں ان کو پراپرٹیز اپنے نام لے کے آنے کے لیے. جس طرح کچھ تو ان میں سے ایسی چیزیں جو سکسیشن ہے وہ اس کے نادرہ کے پاس اختیارات نادرہ کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو نادرہ بھی الٹیمیٹلی کورٹس کے پاس ہی وہ معاملہ ریفر کرتے ہیں اور کورٹس نے ان حقوق کا تعین کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہر شخص کو آنا پڑتا ہے کورٹس میں، کم از کم وراثت کے لیے تو ضرور آنا پڑتا ہے. تو ناظرین، آپ نے فرحان کھوکھر صاحب، ایڈوکیٹ فرحان کھوکھر صاحب کی آپ نے باتیں سنی کہ کس طرح آپ قانونی معاملات میں اور اپنے جو ہے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں، کیسے قانون کی مدد لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ایڈوکیٹ فرحان کھوکھر صاحب سے کسی بھی کیس کے سلسلے میں یا کسی بھی ایسے قانونی مسئلے کے سلسلے میں ان سے کوئی مدد چاہیے، آپ کو کوئی وکیل چاہیے، تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر اور ویڈیو میں جو چل رہا ہے نمبر، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں.